السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کی تعلیم میں آج 11واں دن ہے۔ آج غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے عرب میں کیا حالات پیدا ہوئے اس کو سمجھنا ہے۔ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا اور کفار قریش کو شکست ہوئی تھی، ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، 70 گرفتار کر لیے گئے تھے اور مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی تھی۔ اس سے پورے عرب میں جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے سب کے اوپر مسلمانوں کی ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے تک وہ مسلمانوں کو کسی شمار کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے، اور غزوہ بدر کی جیت کے بعد اب ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسلمان بڑی طاقت کے مالک ہو گئے ہیں۔ تو وہ مختلف قبیلوں کے لوگ مسلمانوں سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے، مل جل کر چلنا ہی بہتر سمجھ رہے تھے کہ بہرحال ان لوگوں کی بھی اپنی ایک طاقت ہو گئی ہے، اب ان سے مل کر رہنا چاہیے۔ جب قریش کو شکست دے سکتے ہیں لوگ تو باقی لوگوں کی حیثیت کیا ہے، تو ان سے مل کر چلنا ہی بہتر ہے۔ تو وہ دوستانہ تعلقات بڑھا رہے تھے، اچھے تعلقات بڑھا رہے تھے، یا کم از کم مخالفت تو نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، کم از کم اتنا تو تھا۔ لیکن جب کفار و مشرکین جنگ بدر میں قتل ہونے والے اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے قبیلوں کے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے پھر 3000 کی فوج لے کر آئے، غزوہ احد ہوا، تو کل کے درس میں آپ لوگوں نے سنا کہ پہلے تو گویا مسلمان جیت چکے تھے، بعد میں پھر شکست کی صورت بن گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، اور ایک طرح سے کفار مکہ نے بدر کا بدلہ لے لیا تھا۔ تو اب پورے عرب میں جو مسلمانوں کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی غزوہ بدر کی جیت کی وجہ سے، غزوہ احد کی شکست کی وجہ سے وہ ہیبت ختم ہو گئی۔ ان کو ایسا لگا کہ وہ ایک جھٹکا تھا، بدر میں وہ مسلمان جیت گئے تھے لیکن احد میں سمجھ میں آ گیا، 70 مسلمان اس میں مارے گئے ہیں اور جنگ میں سب درہم برہم ہو گئے تھے مسلمان، حتیٰ کہ ان کے پیغمبر کی بھی شہادت کی افواہ اڑی تھی اور ان کی بھی جان خطرے میں پڑ گئی تھی، کسی طرح ان کی جان بچائی گئی، پھر کسی طرح مسلمان مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال پورے عرب میں یہ ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے اور کفار مکہ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تو وہ غزوہ بدر کی جیت کی وجہ سے جو ہیبت تھی وہ ہیبت ختم ہو گئی، پھر ذرا مسلمانوں کو انہوں نے ہلکے میں لینا شروع کیا اور دوبارہ پھر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ماحول عرب میں شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد دیکھیے کیا حالات تھے اس وقت صحابہ کرام کے لیے۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے پوری دنیا میں، بہت قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ ایک طرف غزوہ احد میں جو 70 شہید ہوئے تھے ان کا غم تھا، وہ معمولی لوگ شہید نہیں ہوئے تھے۔ جس طرح جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، اسی طرح غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں بھی ایک غم تھا۔ ایک تو گھریلو غم بھی تھا کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی کم ہو گیا، خاندانی غم بھی تھا کہ ہمارے خاندان کا ایسا سورما چلا گیا، اور ایک ملت اسلامیہ کا بھی درد تھا کہ مسلمانوں کو جب طاقت کی ضرورت ہے، آدمیوں کی ضرورت ہے، بہادروں کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں مسلمان 70 بہادروں سے محروم ہو گئے۔ بہت غم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ آپ سوچئے یہ جو سریہ ابو سلمہ ہے
یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، بہت زخم ہے جسم میں، زخمی ہو گئے تھے، مگر غزوہ احد کے 3 مہینے کے بعد ہی کیا ہوا، 3 مہینے کے بعد ہی بنو اسد کے لوگ مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج بنا رہے تھے۔ اب سب کی ہیبت ختم ہو گئی تھی نا، ہر کوئی مسلمانوں پر ہاتھ آزمانا چاہ رہے تھے۔ تو حضور کے پاس اطلاع آئی کہ بنی اسد کے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ابھی شہدائے احد کا غم تازہ ہے، یہ حالات ہیں، اور جو صحابہ کرام بچے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی زخمی ہیں۔ ایسے زخم 2-3 مہینے میں کیا کم ہوں گے وہ زخم؟ یہ زخم یہ معمولی خراش نہیں ہوتی ہے، میدان جنگ کے زخم ہیں، گہرے گہرے تلواروں کے، تیر کے، نیزوں کے مار ہوتے ہیں، کتنے مہینے لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے؟ زخمی ہیں، لیکن پھر اسلام کے لیے دیکھیے جنگ کرنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نے 150 صحابہ کرام کو بھیجا بنی اسد کے پاس جنگ کرنے کے لیے۔ خود وہ 150 میں بھی کتنے زخمی تھے، ابھی زخم نہیں بھرے تھے، دور دراز سفر کر کے جانا تھا، اور یہ جو امیر تھے اس لشکر کے حضرت ابو سلمہ، یہ بھی بہت زخمی تھے۔ بہرحال وہاں تک جانے میں، پھر وہاں جانے کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوا، وہاں سے واپس آنے میں 15-20 روز لگے، اور اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں کا سفر جس میں بہت ہلنا ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، اترو چڑھو، اونٹ بھی چلتا ہے تو آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، گھوڑے پر بھی چلیں گے آدمی کا جسم ہل جاتا ہے۔ اس زمانے کا سفر، جسموں میں زخم ہو تو کہاں زخم بھریں گے؟ ہوا کیا، جب یہ 150 صحابہ کرام بنو اسد کے پاس گئے تو ان کو جو ہی معلوم ہوا کہ 150 مجاہدین آ رہے ہیں تو ان کی ہمت چھوٹ گئی، اور وہ اپنے علاقے سے بھاگ گئے سب کے سب۔ ان کے اونٹ وہیں پھر رہے تھے، بکریاں وہیں پھر رہی تھی، سارا سامان وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے ادھر ادھر سب۔ جنگ نہیں ہوئی، اور وہاں پر جو بھی ان کا مال غنیمت تھا وہ لے کر یہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چونکہ زخمی تھے، سفر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا۔ اسلام کو ضرورت ہے اس وقت۔ تو احد میں زخمی ہوئے تھے، لیکن اس سریہ ابو سلمہ میں 15-20 روز کی محنتوں کے بعد پھر ان کے وہ زخم تازہ ہو گئے، خون بہا، بہرحال ان کی شہادت ہو گئی۔ تو دیکھیے، غزوہ احد میں زخمی ہوئے تھے، یہاں آ کر شہادت ہو گئی، اور شہادت کیسے ہوئی؟ کسی کے تیر تلوار چلانے سے نہیں، انہی زخموں سے جو احد میں۔ ایسی بہت مثالیں ہیں۔ آپ سوچئے کتنی قربانی ہے صحابہ کرام کی، بہت قربانیاں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اتنی بڑی بڑی قربانیوں کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی تفصیل سے اس کو بولنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی ہے صحابہ کرام کی اس قربانیوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، وہ ماحول میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب کا ایسا ہی ذہن بن گیا تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ستانا ہے۔ اس کے بعد حادثہ رجی ہوا۔ عزل اور قارہ کے لوگ حضور کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، تو آپ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے، وہ ہمارے قبیلے میں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے۔ اب دیکھیے، ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، سب معلوم ہے کہ ماحول بہت خراب چل رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن کیا صحابہ کرام یہ کہتے کہ نہیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں آئیں گے، تعلیم کے لیے نہیں آئیں گے، یا حضور انہیں نہیں بھیجتے؟ دنیا کیا کہتی؟
دنیا کچھ بھی کہتی، خود مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا، ہماری جان اسلام کے لیے جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو حضور نے ان کے ساتھ 8-10 صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور کیسے کیسے تھے اس میں؟ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابہ کرام تھے۔ یہ عزل اور قارہ کے لوگ جب ان لوگوں کو لے کر گئے، بیچ میں ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک چشمہ تھا، اس کا نام تھا رجیع، اسی مقام پر رکے ہوئے تھے۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی تو اس میں 70 کفار مکہ مارے گئے تھے، تو کفار مکہ کے پاس سب کے نام تھے، میرے بھائی کو کس مسلمان نے مارا، میرے باپ کو کس مسلمان نے مارا، میرے بیٹے کو کس مسلمان نے مارا، میرے شوہر کو کس مسلمان نے، سب ان کے پاس فہرست تھی، اور وہ ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے، یہ مل جائے تو اس کو ایسے مارنا ہے، یہ مل جائے تو۔ اب وہ احد میں جو 70 شہید ہوئے تھے وہ سب وہ تو نہیں تھے جو ان کے پاس فہرست تھی، دوسرے بھی اس میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ بھی زندہ تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے، حضرت خبیب ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت عاصم ہیں، یہ لوگ بھی وہی تھے جو کفار مکہ کا ٹارگٹ تھے۔ اس میں ایک عورت نے قسم کھائی تھی کہ میرے باپ کو عاصم نے مار دیا ہے، میں منت مانتی ہوں کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس کی نظر تھی کھوپڑی میں، اب بہت انعام اس نے مقرر کیا تھا، جو عاصم کا سر کاٹ کے کھوپڑی لا کر مجھے دے گا اس کو اتنا انعام، ایسے انعامات ان لوگوں نے رکھے تھے۔ یہ عزل اور قارہ کے لوگ جب ان لوگوں کو لے کر جا رہے تھے تو جب رجیع مقام کے پاس یہ لوگ ٹھہرے تو ان کی نیتیں بدل گئی۔ انہوں نے سوچا یہ 8-10 لوگ ان کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیں گے تو بہت پیسے آئیں گے، لے جائیں گے تو سب آ کر لے لیں گے، اچھا یہ میرے باپ کا قاتل لاؤ، کتنے چاہیے لو، اچھا یہ میرے بیٹے کا قاتل لو، یہ میرے شوہر کا قاتل، بہت دولت مل سکتی تھی ان کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیں تو یہ تو تھوڑے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ جو رجیع مقام کے پاس رکے، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو الاحیان، ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ وہ 8-10 ہیں، ان کو اگر لے جا کر بیچ دیں گے گرفتار کر کے بہت پیسے آئیں گے، آپ ہم دونوں مل بانٹ کے کھا لیں۔ وہ لوگ بھی، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بہت اچھا آفر ہے، بیٹھے بیٹھے اتنی دولت کہاں سے آئے گی، اور وہاں کفار مکہ جن کی عرب میں اتنی عزت ہے، ان کے پاس ہمارا مقام بھی بن جائے گا۔ تو یہ لوگ تیار ہو گئے، اور یہ لوگ اپنی تیاریوں میں تھے کہ تعلیم کیسے دینا ہے، جا کر کیا ان کو پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے۔ اچانک سینکڑوں لوگ تلواریں لے کر آ گئے۔ جیسے ہی سینکڑوں لوگ تلوار لے کر آ گئے ان کے خیموں کے پاس، انہوں نے بھی تلوار اور تیر اٹھا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مر بھی جائیں لیکن تم لوگوں میں سے چند کو مار کر مریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو اب مارنا نہیں چاہتے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے، ہم تم کو صرف لے جائیں گے گرفتار کر کے، آپ لوگ اب تلوار وغیرہ نیچے رکھ دو، جنگ مت کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری جان نہیں لیں گے۔ تو بہرحال نہیں مانے۔ اس کے بعد وہ 8-10 لوگوں نے ہی ان سے مقابلہ کیا، کئی ایک کو جہنم رسید کیا، مگر یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ لوگ گرفتار ہو گئے، ان کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ مکہ مکرمہ لے جا کر انہوں نے ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ لوگ بھی ٹارگٹ میں تھے ان کے، تو ان کو بیچ دیا۔ اور یہاں پر ایک تو ان لوگوں کی شہادت تو ہوئی ہی، لیکن ان لوگوں کا جو واقعہ ہے وہ بہت دردناک ہے۔ مکہ مکرمہ میں جیسے ہی یہ دونوں صحابہ کافروں کے ہاتھ لگے، ایک جشن کا ماحول بن گیا وہاں۔ بدر میں ہمارے لوگوں کو مارنے والے 2 مسلمان ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں، فلاں مقام پر فلاں دن ان کو سولی دی جائے گی۔ ایک جشن کا ماحول تھا پورے مکہ میں، بہت جشن کا ماحول تھا، سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اور
عرب میں ایک تماشا بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا۔ اب دیکھیے ایسے واقعات سے کیا ہوگا، اور لوگوں کی ہمتیں بڑھیں گی نا مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے کہ اپنے اطراف موت کا تماشا دیکھ کر، کافروں کا ننگا ناچ دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے، ہمت سے مطمئن تھے۔ بھئی ہم نے جس دن کلمہ پڑھا تھا اسی دن سوچ لیا تھا مرنے کی ضرورت آئے گی تو مریں گے اسلام کے لیے، تو ہماری تو کامیابی ہے۔ اور یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا گیا، تو اس وقت ان دونوں کو جب سولی دینے کے لیے باندھ دیا گیا تو ان سے کفار و مشرکین نے پوچھا کہ فرض کرو کہ اس موقع پر تمہارے نبی ہوں اور ہم ان کی جان لے لیں اور تمہیں چھوڑ دیں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جان چلی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، ہم یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا محبت ہے ان لوگوں کی، کیا عشق ہے، پتہ نہیں، یہ لوگ نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ خون سے ڈرتے ہیں، نہ زخموں سے ڈرتے ہیں، کیسی محبت ہے ان کی، پتہ نہیں۔ گرفتار ہو کر اتنے دن ہو گیا، ان کی سولی کی باتیں ہر طرف چل رہی ہے، سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کو سولی دینے والے ہیں، اور ان لوگوں کا دل اتنا مطمئن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے چہرے پر، بڑے اطمینان سے ہیں۔ آخر میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی کہ اب تو شہید ہونا ہے۔ 2 رکعت نماز، بہت لمبی نماز آپ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے مختصر پڑھی اور کافروں سے کہا اگر میں لمبی نماز پڑھتا تو تم لوگ سمجھتے کہ موت سے بچنے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے، کہیں تم لوگوں کو یہ گمان نہ، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ عربی میں اشعار کہے، بہت بہترین اشعار ہیں وہ۔ آپ نے کہا کہ میں صرف اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین مجھے سولی پر چڑھائیں گے اور اس کے بعد میری لاش زمین پر گرے گی اور میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ میرے ان جسم کے ٹکڑوں پر بھی اپنی برکت نازل فرمائے گا۔ اتنا سب بولنے کے بعد پھر آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، دونوں کی شہادت ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ صحابہ اکرام ہے، ایسی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلا دنیا میں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسی شہادتیں آج امت مسلمہ کو نہیں بتائی جاتی ہیں، نہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ ایسی دردناک شہادتیں ہیں صحابہ اکرام کی۔ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ دیکھیے غزوہ احد کے بعد کیا حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے۔ غزوہ احد کا غم ہی ابھی نہیں بھرا، یہ سب شہادت پہ شہادت، شہادت پہ شہادت ہو رہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کو بہادروں کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، اس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پھر بیر معونہ، پھر 1-2 مہینے کے اندر ہی یہ واقعہ کیا ہے اس کو بھی آپ سنیے۔ یہ جو بنی عامر کا ایک شخص آیا تھا، ابو برا اس کا نام تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ ہمارے قبیلوں کے لوگ اب اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کی اچھائی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بت پرستی سے بیزار ہو رہے ہیں، اسلام سے وہ لوگ اندر ہی اندر متاثر ہیں، اگر آپ کچھ مسلمانوں کو بھیج دیں وہ اور اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ درخواست تھی ان کی۔ تو حالات تو بہت خراب تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان محفوظ رہیں گے؟ انہوں نے کہا میری گارنٹی ہے، میں پناہ دیتا ہوں ان کو، کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں کو۔ اس مقام پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اگر علم غیب تھا تو یہ
صحابہ کو حضور نے کیوں بھیج دیا شہید ہونے کے لیے؟ 70 لوگ جا کر شہید ہو گئے۔ تو حضور کے بھیجنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ حضور کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بھیج دیے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیں، حضور کو نہیں معلوم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ کیوں فوراً جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے؟ کیوں وحی نہیں آئے کہ اے پیارے حبیب ان کو مت بھیجیے، شہید کر دیے جائیں گے یہ سب؟ اللہ کی جانب سے بھی تو وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو کیا آپ یہ کہیں گے اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا؟ تو یہ احمقانہ باتیں ہیں جو سیدھے سادے بیچارے مسلمانوں کو ادھوری باتیں بول کر بہکا دیتے ہیں۔ اسلام کس حساب سے آگے بڑھ رہا تھا؟ جس طرح دنیا کا نظام ہے، دنیا کا جو نظام ہے، دنیا جیسے چل رہی ہے اسی انداز میں اسلام کو غلبہ دینا تھا۔ حضور ساری چیزیں معجزات سے ہی فرما دیتے تو بعد کے لوگ کیا کہتے؟ وہ نبی نے معجزات کے سہارے پر اسلام کو پھیلا دیا، بعد میں وہ اسلام نہیں پھیل سکتا۔ بھئی دنیا میں کسی بھی مذہب کے ترقی کرنے اور پھیلنے کے جو عام طریقے ہیں انہی طریقوں سے اسلام کو بھی پھیلانا تھا۔ اس طرح حضور بیٹھ کر ساری چیزیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے سب فرما دیتے تو پھر وہ نظام نہیں ہے دنیا کا۔ اسلام کو دنیا کے طریقے کے مطابق منصوبے کر کے سرگرمیاں انجام دے کر کچھ کامیابیاں کچھ ناکامیاں اور کچھ خوشی کچھ غم اور کچھ اس انداز میں اسلام کو غلبہ دینا تھا کہ دنیا کو بھی یہ لگے کہ یہ ایک فطری مذہب ہے اور اس کے پھیلنے میں بھی یہ محنتیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ آپ لوگوں کو ایک طریقے سے یہاں پر جمع کیا گیا، ڈرا دھمکا کر جمع کیا جائے یا پیسوں کا لالچ دے کر جمع کیا جائے تو اس کو کوئی کامیابی کہیں گے؟ آپ دل سے ہماری طرف آئیں، جو راستے ہو سکتے ہیں آپ کو جمع کرنے کے وہ ہم اختیار کریں۔ نظام کائنات جیسا چل رہا ہے اس نظام کے تحت کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال 70 صحابہ اکرام کو حضور نے بھیجا، لیکن آپ اندازہ کیجئے غزوہ احد میں 3000 آئے تھے، جنگ ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا، جب جا کر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ لیکن یہ بئر معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ اکرام یوں ہی شہید ہو گئے۔ معمولی حادثہ نہیں ہے۔ کہاں غزوہ احد میں جنگ میں 70 شہید ہوئے تھے، یہاں یوں ہی جا کر شہید ہو گئے۔ اب کیا ان کو نہیں بھیجا جاتا؟ دنیا آج تک بھی یہی کہتی کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو نہیں پھیلائے، یہ کہتی نہیں کہتی دنیا، لیکن ان کی نیتیں بہت سچی تھی، ہماری جان جاتی ہے جائے لیکن اسلام کو پھیلانا ہے۔ تو یہ بنی عامر کا شخص ابو برا اپنی ضمانت پر 70 صحابہ کرام کو لے گیا۔ جب یہ لوگ بئر مانے کنواں ہوتا ہے، اس کنویں کا نام معونہ تھا، بئر معونہ کے پاس پہنچے جب ان کے علاقے میں تو ان کو بھیجا گیا حضرت حرام بن ملحان کو، یہ جا کر ان کو حضور کا خط پیش کرتے ہیں، سردار جو تھے اس قبیلے کے۔ لیکن جو ہی وہ گئے دربار میں انہوں نے خط پیش کیا اور اس نے پیچھے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے نیزہ بھونک کر شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ سارے وہ جتنے تھے قبیلہ رعل، زکوان، اسیہ، یہ سارے قبیلے والے سب مل کر آئے اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، آ کر یہ 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ 70 صحابہ کرام، وہ بھی قرہ صحابہ تھے، معلمین، مبلغین، ایک سے بڑھ کر ایک تھے سب، اور یوں گھیر کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے تھے، یہاں 70 شہید ہو گئے۔ کیا حالات چل رہے تھے دیکھیے پورے عرب میں مسلمانوں کے۔ ادھر مکہ کے 13 سالہ زندگی ظلم سہتے ہوئے گزری تو ادھر بھی کوئی ظلم ختم نہیں ہوا تھا، اس طریقے سے ظلم ہو رہا تھا۔ دیکھیے یہ 70 صحابہ کی شہادت، آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی یہ واقعے کو؟ یہ 70 صحابہ گھیر کر کیسے مار دیے گئے، ان کو کیسے چن چن کر مارا گیا، شرافت سے مارا گیا ان لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں نے گھیر کر مارا، معمولی شہادت نہیں ہے۔
اسلام کے لیے صحابہ کرام کی شہادت ہے۔ اس کے بعد عمرو بن امیہ زمری، وہ 70 میں سے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ جو کافر نے چھوڑا، کیوں چھوڑا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے منت مانی تھی یہ غلام آزاد کرنے کی، جاؤ تم کو آزاد کر رہا ہوں، اور جا کر بول دو اپنے پیغمبر سے تمہارے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ یہ بولنے کے لیے چھوڑا اس نے، پیشانی کے بال کاٹ لیے، جاؤ جا کر بولو۔ وہ جب آ رہے تھے حضرت عمرو بن امیہ زمری، وہ جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ 2 شخص ملے۔ وہ 2 شخص اسی بنی عامر قبیلے کے تھے جنہوں نے یہ 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ انہی کے قبیلے والوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں کون تھے؟ وہ دونوں وہ تھے جن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے ان کو امان دی تھی کہ جاؤ تمہارے لیے سلامتی ہے، تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تو نہیں قتل کرتے، کہ حضور جب حضور امان دے دیں تو کون چھو سکتا ہے ان کو؟ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا انہی کے قبیلے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ ارے جو آدمی پیچھے 70 ساتھیوں کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہو، جس کو غلام بنا کر پھر پیشانی کے بال کاٹ کر آزاد کر دیا گیا ہو، وہ اپنے آپ میں ہوگا۔ جیسے ہی دونوں ملے، کون ہو، کس قبیلے کے ہو؟ اچھا بنی عامر کے دونوں۔ اس کے بعد جب حضور کے پاس آئے، آپ نے سنایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ آئے تھے اور وہ لوگ یہ بول کر لے گئے کہ وہاں قبیلے کو سمجھانا ہے، وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، سب دھوکہ اور جھوٹ تھا۔ اس طریقے سے بے دردی سے پورے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور میں راستے میں آ رہا تھا۔ حضور کو اتنا غم ہوا اس کا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قبیلہ رعل، ذکوان، عصیہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ 1 مہینے تک آپ نے لعنت بھیجی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 1 مہینے تک لعنت بھیجی ہے حضور نے۔ کس پر لعنت بھیجی حضور نے؟ جنہوں نے صحابہ پر حملہ کیا تھا۔ صحابہ پر حملہ کرنے والوں پر حضور لعنت بھیج رہے ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیے اب کیا ہوا، حضور نے ان سے فرمایا کہ وہ دونوں کو جو تم نے قتل کر دیا وہ نہیں کرنا تھا، ان کو ہم نے امان دے دی تھی۔ اب جب امان دے چکے تھے تو مسلمانوں نے امان دی تھی، ایک مسلمان نے ہی قتل کر دیا، تو اب ان کا خون بہا دینا ضروری تھا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے، ایک رقم مقرر تھی، اتنے دینا ہوتا تھا کہ بھائی غلطی سے یہ ہو گیا ہے، جو شخص گیا اس کو تو واپس نہیں لا سکتے، مگر یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ رکھ لیجیے۔ ایک بہت بڑی رقم دے دی جاتی تھی، پیسے دے دیے جاتے تھے۔ تو وہ جو 2 لوگ تھے، ان کی دیت یعنی خون بہا ادا کرنا تھا۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے حضور کہاں گئے؟ بنی نذیر کے پاس۔ کہاں گئے؟ بنی نذیر۔ بنی نذیر کون ہے؟ دیکھیے مدینہ منورہ میں جب حضور اور مسلمان آئے تو اس وقت وہاں یہودی قبیلے آباد تھے۔ ایک بنی نذیر ہے، بنی قریظہ ہے، یہ 2 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد حضور نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ تم اور ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، سب مل کر رہیں گے۔ باہر سے کوئی دشمن آئے گا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تو ہم دونوں مل کر اس سے لڑیں گے، یا کم از کم ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اس میں اور بہت سارے معاہدے تھے کہ کسی کا خون بہا ادا کرنا ہے تو ہم لوگ مل جل کے اس کو معاملے کو طے کریں گے۔ تو اب ان دونوں کا خون بہا ادا کرنا تھا، اور معاہدہ تھا کہ یہودیوں سے بھی اس سلسلے میں بات کرنی تھی، تو حضور بنی نذیر کے پاس تشریف لے گئے بات کرنے کے لیے ان دونوں کے خون بہا کے تعلق سے۔ تو یہ جو بنی نذیر تھے یہودی، یہ لوگ کم بدماش نہیں تھے۔ جتنے یہودی تھے وہ تو چاہتے ہی تھے کہ کسی طرح حضور کو قتل کر دیں اور مسلمانوں کا مدینے سے صفایا کر دیں۔
بہت سازشیں کرتے تھے، بہت سازشیں کرتے تھے، حالانکہ حضور نے معاہدہ فرمایا مگر یہ معاہدہ توڑتے تھے اور اندر ہی اندر سازشیں کرتے تھے کہ حضور کو کیسے قتل کیا جائے۔ جب حضور بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ کئی صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کئی صحابہ تھے۔ جب بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے 6-7 صحابہ کرام کے ساتھ، تو ان لوگوں نے ایک جگہ بٹھا دیا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ منافقوں کا سردار اور دوسرے سرداروں نے بنی نذیر سے کہا اچھا موقع ہے، مسلمانوں کے پیغمبر آ گئے ہیں، ساتھ میں 6 ساتھی لوگ ہیں، سب مل کے حملہ کرو، یعنی تو کچھ کرو، اتنا اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، پیغمبر اسلام ہاتھ لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے حضور اور صحابہ کرام، وہ دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا چکی کا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ بس اسی کو پیچھے سے ایک آدمی جا کر لڑکا کر پیغمبر اسلام کے اوپر گرا دے، اس چکی کے بڑے پتھر کے نیچے ان کی شہادت ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی ان کا یہ منصوبہ تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع فرما دی، اس سازش کی۔ تو حضور کو جب اطلاع ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، ایسے اٹھے جیسے بس یہیں کہیں جا رہے ہیں، جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو تھوڑا سا بیچ میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے یا اور کچھ ہم جیسے فون میں بات کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور کسی چیز سے جانے کے انداز میں نہیں نکلتے ہیں، بس وہیں بس تھوڑی دیر کے لیے پھر ایسے ہی حضور وہاں سے اٹھے اور نکل کر آ گئے مدینہ منورہ۔ اور اس کے بعد یہ لوگ ادھر انتظار میں ہیں، ابھی وہ آ کے بیٹھیں گے اور وہ بس وہ چٹان لڑکا دینا ہے۔ ادھر سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ وہ تو وہاں پہنچ گئے مسلمانوں کے بیچ، تم لوگ یہاں کیا منصوبہ کر رہے ہو؟ پھر یہ صحابہ کرام انتظار میں تھے، ان لوگوں کو معلوم ہوا تو یہ لوگ بھی وہاں سے آ گئے۔ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا دھوکہ تھا، اتنی بڑی بدعہدی تھی کہ ایک عام مسلمان کو بھی نہیں قتل کر سکتے تھے یہودی، ایگریمنٹ اور معاہدے کے مطابق، تو یہ تو پیغمبر اسلام کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنائے تھے۔ اب ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ حضور نے ان کے پاس پیغام بھیج دیا کہ 10 دن کے اندر یہ بنی نذیر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں کہیں بھی، اب مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت سازشیں ہو گئی، بہت صبر ہو گیا، بہت معاف کر دیا گیا، اتنی بڑی سازش کے بعد قانون کے حساب سے ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا ان کو مدینہ چھوڑ کر چلے جانا ہے شرافت کے ساتھ۔ یہ لوگ تیاری بھی کر رہے تھے جانے کی۔ وہ جو دوسرا اور ایک قبیلہ تھا نا یہودیوں کا، بنی قریظہ اور منافقین، یہ سب لوگ آ کر بولے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ مسلمان ڈرا دیے، تم لوگ ڈر کے جا رہے ہیں، مت جاؤ تم لوگ، وہ لوگ لڑنے آئیں گے تو ہم پورے مل کے آ کے سب مل کے جنگ کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضور صحابہ کرام کو لے کر بنی نذیر کے قلعے کا محاصرہ فرماتے ہیں۔ 15 دن تک ان کے قلعے کو حضور نے صحابہ کے ساتھ گھیرے رکھا، کوئی بنی قریظہ آئے نہ مدد کرنے کے لیے، نہ منافقین آئے، نہ اور کوئی آئے۔ بنی نذیر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ خواہ مخواہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ گئے، چلے جانا چاہیے تھا اسی وقت، اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے درخواست بھیجی کہ ہم کو جانے دو، ہم چلے جائیں گے، ہماری جان مت لو۔ البتہ یہ ہے کہ جو سامان ہم لے جا سکتے ہیں اس کو لے جانے دو، جو نہیں لے جا سکتے وہ تو خیر ہے ہی تمہارا۔ تو حضور نے اجازت دے دی اور 500-600 اونٹوں پر وہ جو سامان لے کے جا سکتے تھے لے کر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ کچھ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، ادھر ادھر بہرحال چلے گئے۔ خیبر میں یہودی بہت تھے، اب چلے گئے ان کے پاس، تھوڑے ملک شام چلے گئے، ادھر بھی تھے یہودی، ادھر ادھر چلے گئے۔ بنی نذیر خالی ہو گیا مدینہ منورہ سے، اور ان کا پورا علاقہ مسلمانوں کے۔ احد کے بعد یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے مسلمانوں کی دھاک پھر جمنے لگ گئی کہ بنی نذیر کا خاتمہ ہو گیا مدینہ منورہ سے۔ لوگ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے مدینے سے، یہودیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، بنی نذیر کو جانا پڑ گیا۔ تو غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کی ہیبت کم ہو گئی تھی، پھر یہ بنی نذیر کے بعد پھر کچھ بحال ہوئی حالت ہے۔ تو اس طرح سے یہ بنی نذیر نکل کر چلے گئے۔ یہ
4 ہجری کے سارے واقعات ہیں۔ غزوہ احد کے بعد 6-7 مہینوں میں ہی یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن یہیں پر سب ختم نہیں ہوا۔ یہ بنی نذیر جن کو نکالا گیا، جانے والے کیا چپ بیٹھیں گے؟ جن کو نکالا گیا مدینے سے، جانے کے بعد وہ پھر کوئی جنگ لڑنے کے لیے پھر کچھ کریں گے؟ ہوا بہت کچھ بعد میں بھی، آگے کے درسوں میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن غزوہ احد جتنا دردناک ہے، غزوہ احد کے بعد 6-8 مہینے بھی اسلام کی تاریخ میں بہت دردناک ہیں۔ غزوہ احد میں 70 کی شہادت ہوئی تو امیر معونہ میں بھی ہوئی، اور ان شہادتوں سے بھی یہ شہادتیں بہت دردناک تھی۔ اس میں تو مقابلے میں جانے گئی تھی، یہاں یوں ہی گھیر کر مار دیا گیا۔ بہت قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کو بھی اپنے بیانات کا موضوع بنائیں، اور مسلمانوں کو ان کی قربانیوں سے واقف، مسلمان نہیں جانتے ہیں صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کو نہیں معلوم ہے، اتنی دردناک شہادتیں ان کو نہیں معلوم ہے۔ ان کو جب معلوم ہوگا تو کسی کو بھی صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے کی جرأت، ہمت نہیں ہوگی، اور صحیح معنی میں مقام صحابیت سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی تاریخ ہے صحابہ اکرام کی، بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آگے کے درسوں میں آگے کے حالات ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔